بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نئے سلسلے کے متعلق ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ الولید کے گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیاں مقبول ترین موضوع گفتگو بن گئی تھیں۔ شام کے وقت الولید اپنے بیٹوں اور دوسرے قرابت داروں کی محفل میں دن بھر کے واقعات اور اسلامی تحریک کو روکنے کے لیے قریش کی کوششوں کا مفصل تذکرہ کیا کرتا تھا۔ خالد اور اس کے بھائی اپنے والد کی زبانی ابو طالب کے پاس جانے والے پہلے وفد کی مکمل رویداد سن چکے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد انہوں نے اپنے والد سے ابو طالب کے پاس جانے والے دوسرے وفد کے بارے میں سنا، جو پہلے وفد سے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں بدستور جاری تھیں۔ اب الولید نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں اپنا بیٹا عمارہ ابو طالب کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمارہ ایک سجیلا جوان تھا جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو جوانی کی تمام خوبیاں اور آن بان نظر آتی تھی۔ قریش کا ایک وفد عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آیا۔ اے ابو طالب، مندوبین نے کہا، عمارہ بن الولید حاضر ہے۔ یہ جوانان قریش میں سب سے زیادہ مہذب اور وجاہت و شرافت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ اسے اپنا بیٹا سمجھیے، یہ آپ کا ہاتھ بٹائے گا اور بیٹے کی طرح آپ کا فرما بردار رہے گا۔ اس کے عوض آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیجیے، وہ بھتیجا جو آپ کے باو اجداد کے عقیدے کا مخالف ہو چکا ہے اور جس نے قبیلے میں پھوٹ پیدا کر دی ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے۔ کہا، کیا یہ انصاف نہیں؟ آدمی کے بدلے آدمی۔ ابو طالب کو یہ پیشکش سخت ناگوار گزری۔ میں اسے انصاف نہیں سمجھتا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ مجھے اپنا بیٹا پرورش اور تربیت کے لیے دیتے ہیں جبکہ میرا بیٹا قتل کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سفارت بھی ناکام ہو گئی۔ خدا جانے اس سفارت کی ناکامی کا ہمارا پر کیا اثر ہوا، اسے افسوس ہوا یا جان میں جان آیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوئی امید نہیں رہی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کریں، جبکہ وہ خود آن حضرت کو باز رکھنے سے پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ آن حضرت اور آپ کے پیروکاروں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ انہیں قریش کے سامنے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آئے۔ انہوں نے مکہ کے آوارہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ جس طرف سے گزرتے یہ گنڈے آپ پر آوازیں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر مٹی پھینکتے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ یہ آپ کے گھر میں غلاظت پھینکتے۔ اس فعل میں ابو لہب اور ابو جہل بھی ان کے شریک ہوتے۔ یہ بدسلوکی جلد ہی اور شدت اختیار کرنے والی تھی۔ جب مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی مہم نے زور پکڑا تو اظہار ثانی کے طور طریقوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک شخص کو کوئی انوکھی بات سوجی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دے کر آپ کو نقصان پہنچائے اور ایک عام مقابلے میں آپ کی تحقیر کرے۔ یہ شخص جس کا نام رکانہ بن عبد یزید تھا، حضرت کا ایک کافر چچا تھا۔ یہ ایک نامور پہلوان تھا اور اسے اپنی طاقت اور مہارت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسے ابھی تک مکہ کے کسی آدمی نے بھی نہیں پچھاڑا تھا۔ میرے بھتیجے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دلیر مرد ہو اور یہ بھی یقین ہے کہ تم دروغگو نہیں۔ آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ اگر تم نے مجھے گرا لیا تو میں تمہیں ایک سچا نبی تسلیم کر لوں گا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی نگاہوں سے گرانے کے لیے یہ نرالی ترکیب سوچ کر جی میں خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یا تو محمد انکار کر کے خفیف ہوں گے اور یا دعوت قبول کر کے عمر بھر کے لیے مات کھا جائیں گے، لیکن یہ اس کا خیال خام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور جب مقابلہ ہوا تو اسے 3 بار زمین پر پٹکا، لیکن وہ بے اصول شخص اپنے وعدے سے مکر گیا۔ خود نبی کریم جسمانی اذیتوں سے ایک حد تک محفوظ تھے، کچھ تو اپنے خاندان کی پشت پناہی کے باعث اور کچھ اس وجہ سے کہ اب لڑائی میں منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے تھے، لیکن کچھ اور مسلمان ناگفتہ بھی حالت میں تھے، وہ جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے نہیں تھا یا جو جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ یہ لوگ غلاموں اور کنیزوں پر مشتمل تھے۔ ایک دفعہ ایک کنیز کے مسلمان ہو جانے سے عمر اس قدر مشتعل ہوئے تھے کہ انہوں نے اس لڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا اور اس بیچاری کو مارتے مارتے بلاخر اتنا تھک گئے کہ اس سے زیادہ ذوب و کوب کرنے کی ان میں سکت ہی نہ رہی۔ ملحوظ رہے کہ عمر بہت طاقتور انسان تھے۔ بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو قریش نے ایذائیں پہنچائیں۔ ان مظلوم مسلمانوں میں جنہیں تاریخ نے ہمیشہ درکشندہ الفاظ میں یاد کیا ہے، سب سے زیادہ مشہور بلال بن حمامہ تھے۔
وہ اونچے قد کے دبلے پتلے حبشی غلام تھے جنہیں ان کا مالک امیہ بن خلف شدید اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ دوپہر کو عرب کے موسم گرما کی تپش میں جب سورج ہر چیز کو بھون دیتا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کو سینے پر ایک وزنی سل رکھ کر انہیں جلتی دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا۔ ان کا مالک بار بار ان کے پاس آتا، ان کے کرب زدہ چہرے، ان کے خشک ہونٹوں اور ان کی سیجی ہوئی زبان کو دیکھتا اور ان سے کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور دوبارہ لات و عزا کی بندگی اختیار کر لے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان غیر متزلزل رہا۔ بلال کو بے اذیت دیتے وقت امیہ بن خلف نہیں جانتا تھا کہ ایک روز جنگ بدر میں وہ خود اور ان کا بیٹا اپنے سابق غلام کا سامنا کریں گے اور بلال رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کر دیں گے۔ بلال اور کئی دوسرے زیر اذیت غلاموں کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ایک مالدار آدمی تھے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر کو یوں ہی خبر ملتی کہ کسی مسلمان غلام کو ستایا جا رہا ہے، وہ اسے اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ان اظہار ثانیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے نرمی اور رحم دلی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ آپ دعا کرتے تھے، یا اللہ عمر اور بوالحکم کو میرے ساتھ شریک کر۔ جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، آپ کی دعائیں مستجاب ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے 40ویں مسلمان بن گئے، لیکن ابو جہل بدستور کافر رہا اور کافر ہی مرا۔ 619 عیسوی میں پہلی وحی کے 10 سال بعد ابو طالب وفات پا گئے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات نازک تر ہو گئے۔ قریش کا عناد بڑھ گیا اور ساتھ ہی مسلمانوں کو خطروں نے گھیر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند وفادار ساتھی آپ کے گرد موجود رہتے تھے۔ تبلیغ کرنے کا سلسلہ آپ نے بدستور جاری رکھا اور اسی حلقے میں وہ صحابہ بھی تھے جنہیں آپ کا خصوصی قرب حاصل تھا اور انہیں عشرہ مبشرہ کہا جانے لگا، اور یہ جب تک زندہ رہے مسلمان انہیں غیر معمولی احترام اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی نسبت کہیں زیادہ قابل برداشت حالات کا پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے مکہ میں مقیم رہے۔ پھر مدینے، جسے اس زمانے میں یثرب کہتے تھے، کہ چند افراد کی آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب ان 9 مسلموں کو اس خطرے کا علم ہوا جو آپ کو درپیش تھا، تو انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ان بستیوں کی طرف ہجرت کر کے انہی کے ساتھ آباد ہو جائیں۔ اس دعوت کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کی اجازت مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بیشتر کو مدینے بھیج دیا۔ ستمبر 622 عیسوی میں قریش نے بالآخر مصمم ارادہ کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم رات کو قتل کے مجوزہ وقت سے پیشتر گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر، ایک غلام اور ایک رہنما کی معیت میں یثرب کی جانب ہجرت کر گئے۔ جب آپ بخیر و عافیت یثرب پہنچ گئے تو مدینہ جس نام سے اب اس مقام کو مشہور ہونا تھا، دین اسلام کا مرکز اور نئی اسلامی مملکت کا دارالحکومت بن گیا۔ اذیت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کے 3 ماہ بعد الولید نے اپنے بیٹوں کو بستر مرگ پر بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ میرے بیٹو، اس نے کہا، میں تمہیں 3 کاموں کی وصیت کرتا ہوں، دیکھو انہیں انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا۔ پہلا کام بنو خزاعہ سے میری خونی عداوت سے متعلق ہے، یاد رکھو کہ تمہیں ان سے بدلہ لینا ہے۔ باخدا مجھے علم ہے کہ وہ مجرم نہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ آج کے بعد لوگ تمہیں ملامت کریں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے ذمے میری سود کی رقم واجب الادا ہے، یاد رکھو کہ تمہیں یہ رقم وصول کرنی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ابو عزیر سے معاوضہ لینے یا اسے قتل کرنے کا مستحق ہوں۔ اس شخص نے الولید کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور پھر اسے باپ کے گھر واپس بھیجے بغیر اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ان وصیتوں کے بعد الولید فوت ہو گیا۔ اسے ایک عظیم سردار، ایک محترم بزرگ اور قریش کے ایک مایہ ناز فرزند کے شایان شان اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ پہلا مسئلہ بلا وقت حل ہو گیا، خدا نے قصاص ادا کر دیا اور یہ معاملہ بغیر کسی شورش کے ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کئی سال تک زیر غور رہا، پھر اسے بلا تصفیہ بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ تیسرے مسئلے یعنی الولید کے داماد کے ساتھ تنازع کے ضمن میں خالد کے بھائی ہشام نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو عزیر کے خون سے کم تر کسی چیز پر قانے نہیں ہوگا۔ چنانچہ 1 برس سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد اسے موقع مل گیا اور اس نے ابو عزیر کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ بہت بگڑ گیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان مزید خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن ابو سفیان نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی، مزید خون خرابہ نہ ہوا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد خالد مکہ میں امن و سکون سے رہتے ہوئے اپنی دولت کے سہارے خوشگوار زندگی کا لطف اٹھاتا رہا۔ اس نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام اور ایک عظیم شہر بصرہ کا سفر بھی کیا تھا، وہی بصرہ جسے کئی سال کے بعد اس کی ایک فوجی منزل مقصود بننا تھا۔
ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ اس وقت خالد کی بیویاں کتنی تھیں اور اس کی اولاد کی تعداد کیا تھی، لیکن اس کے 2 بیٹوں کے بارے میں علم ہے۔ بڑے بیٹے کا نام سلیمان اور چھوٹے کا عبد الرحمن تھا۔ مؤخر ذکر الولید کی وفات سے تقریباً 6 سال قبل پیدا ہوا تھا اور جوان ہو کر اس نے شام میں ایک سالار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی تھی، لیکن دستور عرب کے مطابق خالد کی کنیت سلیمان کے نام پر تھی، چنانچہ اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ خالد اس کا ذاتی نام، ابن الولید یعنی الولید کا بیٹا، اور ابو سلیمان یعنی سلیمان کا باپ۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اس عظیم و شان جرنیل کی داستان حیات آگے چلتی رہے گی۔ سننا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔